اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج بیٹا ہم 10ویں جماعت کے چیپٹر نمبر 9 سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر پر بات کرنے جا رہے ہیں بیٹا۔ اس ویڈیو لیکچر کے دوران جو ہے ہم اس سبق کے تمام مشکل الفاظ، ان کے سینونمز، سینٹینس بائی سینٹینس کر کے تمام سینٹینسز کی، تمام پیراگرافس کی ٹرانسلیشن اور جتنی بھی ایکسرسائزز یہاں پہ استعمال ہوئی بیٹا، ان تمام ایکسرسائز کو ود دی کنسیپٹ ہم سولو کریں گے۔ تو اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹا ایک ہمارا سلسلہ ہے کہ میں چیپٹر کو پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں، پھر اسی کو جس طرح سے ہم چیپٹر کو لے کے چلتے ہیں اس کو لے کے چلیں گے بیٹا۔ سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بات کریں بیٹا، یہ باب ایک فرد کی زندگی میں پیشہ ورانہ انتخاب کی اہمیت کو واضح کرتا ہے بیٹا۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے بیٹا کہ زندگی میں خوشی، کامیابی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک مناسب اور درست کریئر کا انتخاب نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے شوق، صلاحیت اور مزاج کے مطابق پیشہ اختیار کرے تو نہ صرف وہ کام سے لطف اندوز ہوتا ہے بلکہ اس میں ترقی کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہاں پر دوسری طرف اگر کریئر کا انتخاب سوچے سمجھے بغیر کیا جائے بیٹا یا دوسروں کی مرضی سے کیا جائے تو اس سے مایوسی، بیزاری اور زندگی میں عدم اطمینان پیدا ہو سکتا ہے بیٹا۔ مزید یہ کہ بیٹا اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ کریئر کے انتخاب کے دوران مختلف اہم پہلوؤں پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کون سی سرگرمیاں پسند ہیں اور وہ کن کاموں سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر اگر وہ دلچسپی وہ بنیادی عنصر ہے جو کسی بھی پیشے میں کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے، تو دوسرا اہم پہلو انسان کی فطری صلاحیتیں اور مہارتیں ہیں بیٹا۔ ہر انسان کچھ مخصوص کاموں میں قدرتی طور پر بہتر ہوتا ہے اور انہی پر توجہ دینا دانش مندی ہوتی ہے بیٹا۔ تیسرے نمبر پر انسان کی شخصیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ تنہا کام کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ ٹیم ورک میں بہتر ہوتے ہیں اور کچھ دفتری ماحول پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ فیلڈ ورک میں خوشی محسوس کرتے ہیں بیٹا۔ اسی طرح اپنے مختصر اور طویل مدتی مقاصد کو مد نظر رکھ کر کریئر کا انتخاب کیا جانا چاہیے تاکہ انسان وقت کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر سکے بیٹا۔ یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں بیٹا، یہ باب طلباء کو خود کا تجزیہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی وہ اپنی دلچسپیوں، خوبیوں، خامیوں اور اقدار کو پہچانیں اور جانچیں کہ وہ کس قسم کے کام کے لیے موزوں ہیں۔ جب انسان خود کو بہتر طور پر جان لیتا ہے تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کون سا کریئر موزوں رہے گا۔ یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں بیٹا کہ اگر ان تمام چیزوں کے علاوہ مختلف کریئر آپشنز کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر شعبے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ اس پیشے میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کس قسم کی تعلیمی قابلیت درکار ہوتی ہے، اس میں ترقی کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں اور آمدنی کا کیا دائرہ کار ہے۔ یہ تمام معلومات ایک واضح تصویر فراہم کرتی ہیں جس سے آپ کو بیٹا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سبق میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ طلباء کو کریئر کے حوالے سے ماہرین، مشیروں، اساتذہ اور ان افراد سے مشورہ لینا چاہیے جو پہلے سے اس شعبے میں کام کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کا تجربہ اور رہنمائی نوجوانوں کے لیے قیمتی اثاثہ بن سکتی ہے بیٹا اور انہیں بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آخر میں سبق اس بات پر زور دیتا ہے کہ کریئر کا انتخاب ایک ذاتی اور نہایت اہم فیصلہ ہے جسے جلد بازی یا دوسروں کی خواہش پر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر، خود شناسی کے بعد اور مکمل تحقیق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں پر بیٹا اس سبق کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک درست کریئر کا انتخاب نہایت اہم ہے۔
یہ فیصلہ سوچ بچار، خود شناسی اور معلوماتی تحقیق کے بعد ہی بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان ایک منظم طریقہ اپنائے اور ضروری عوامل پر غور کرے تو وہ ایسا پیشہ اختیار کر سکتا ہے جو نہ صرف اس کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتا ہو بلکہ اسے خوشی، اطمینان اور ترقی بھی عطا کرے۔ آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو اس کی چیپٹر کی اوور آل جو سمری ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں بیٹا ہم اس چیپٹر کے ورڈ میننگ اور سینونمز کی طرف۔ تو آئیے بیٹا اس چیپٹر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پراپرلی۔ بیٹا ہمارے پاس سیکشن 1 ہے بیٹا، جہاں پر ورڈز وتھ اردو ٹرانسلیشن اینڈ سینونمز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر پہلا لفظ بیٹا آپ کے پاس ہے اپرچونٹی۔ اپرچونٹی کہتے ہیں موقع کو یا مواقع کو، اس کی اپرچونٹیز آ جاتا ہے تو مواقع ہو جاتا ہے بیٹا۔ اس کے سینونمز میں اگر ہم آتے ہیں تو آپ کے پاس چانس یا اوکیزن ہو سکتا ہے بیٹا۔ نیکسٹ بیٹا ایڈوانٹیجیس، فائدہ مند یا مفید، بینیفیشل ہو سکتا ہے، ہیلپ فل ہو سکتا ہے، پروفیٹیبل ہو سکتا ہے بیٹا۔ ریزلٹنٹلی، نتیجتاً یا ایز اے ریزلٹ۔ پیراگراف 2 کے اندر بیٹا جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں انوویٹو، جدیدی یا نئے، انوینٹو بھی ہو سکتا ہے، نیو بھی ہو سکتا ہے، نوول بھی ہو سکتا ہے بیٹا۔ ڈائنامک ہے بیٹا، جدت پسند یا متحرک، یہ انرجیٹک ہو سکتا ہے، موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے یا ماڈرن ہو سکتا ہے بیٹا۔ پورٹل، دروازہ یا موقع کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس گیٹ وے ہوگا۔ پیراگراف 3 کے اندر بیٹا انفارچونیٹلی، بد قسمتی سے، اس کا سینونیم ہوگا ان لکیلی۔ لائیولی ہوڈ، روزگار، اس کا سینونیم میں لیونگ ہو سکتا ہے، انکم ہو سکتی ہے، سورس آف ریونیو ہو سکتا ہے بیٹا۔ نیکسٹ بیٹا پروفیٹیبل، منافع بخش، اس کے سینونیمز میں آپ کے پاس لکریٹو یا بینیفیشل ہو سکتا ہے بیٹا۔ سیٹسفیکشن، تسکین، اطمینان کو کہتے ہیں بیٹا، تو اس کے سینونیمز میں کانٹینمنٹ، پیس آف مائنڈ ہو سکتا ہے بیٹا۔ میئرلی، صرف یا محض، اونلی ہو سکتا ہے بیٹا۔ مینٹل، ذہنی، آف دا مائنڈ۔ کنسیڈریشن، قابل غور، فیکٹر۔ پیراگراف 4 کے اندر بیٹا اسکوپ، وسعت، اہمیت یا دائرہ کار۔ رینج، کیپیسٹی ہو سکتا ہے اس کا بیٹا۔ فلڈڈ، بھرا ہوا، فیلڈ۔ ڈیمانڈ، مطالبہ یا تقاضا، اس کے سینونیمز میں کمانڈ یا کلیم ہو سکتا ہے بیٹا۔ ایکسٹریملی، بہت زیادہ، تو یہ ہیوجلی ہو سکتا ہے بیٹا۔ سگنیفیکینس، اہمیت، امپورٹنس آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا۔ ڈس اپوائنٹنگ، حوصلہ شکن، مایوس کن، یہ تو ڈسکریجنگ بھی ہو سکتا ہے بیٹا۔ ٹرینڈ، رجحان کو کہتے ہیں۔ ٹینڈنسی، انکلینیشن۔ نیکسٹ بیٹا ٹرینڈ، رجحان، انکلینیشن، یہ ریپیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ چلیے بیٹا نیکسٹ جو ہے پیراگراف 5 کی طرف چلتے ہیں۔ کونسلر، مشیر یا مشورہ دینے والا۔ ایڈوائزر یا گائیڈ ہو سکتا ہے بیٹا۔ کی رول، مرکزی کردار یا اہم کردار، سینٹرل پارٹ ہو سکتا ہے بیٹا۔ انالائز، تجزیہ کرنا۔ ایگزامن یا انویسٹیگیٹ۔ ڈٹرمن، طے کرنا یا ڈیسائیڈ کرنا۔ ایپٹیچیوڈ، مزاج، میلان یا طبع۔ ایبلٹی، ٹیلنٹ یا سکل ہو سکتا ہے بیٹا۔ سوٹیبل، مناسب، جسے آپ پراپر یا ریزنیبل کہہ سکتے ہیں۔ ہائرنگ، مستعار لینا، ادھار لینا یا لگانا، امپلائے۔ نیکسٹ بیٹا انافکس، الجھن میں، ان کنفیوژن۔ ڈینائے، نفی کرنا یا انکار کرنا۔ ریفیوز یا ریفیوٹ۔ وائڈلی، وسیع پیمانے پر، تو یہ واسٹلی ہو سکتا ہے۔ کریئر، شعبہ، آکوپیشن ہو سکتا ہے بیٹا۔ پروموٹ، بڑھانا، انکریز کرنا۔ ڈسپلن، شعبہ، مضمون بھی ہو سکتا ہے، ڈپارٹمنٹ یا فیلڈ۔ پیراگراف 6 میں بیٹا کنسلٹ، مشورہ کرنا، ڈسکس کرنا، طے کرنا۔ پیراگراف 7 کے اندر بیٹا بریف، مختصر، شارٹ یا کنسائز ہو سکتا ہے۔ کنڈکٹ، منعقد کرنا، ہولڈ یا پرفارم ہو سکتا ہے بیٹا۔ آؤٹ کم، نتیجہ ہوتا ہے بیٹا، ریزلٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سروے، جائزہ ہوتا ہے بیٹا، ریویو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پیراگراف 8 کے اندر بیٹا ٹفیسٹ، مشکل ترین، موسٹ ڈیفیکلٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ کنسیپٹ، تصور یا خیال، اس کو آپ آئیڈیا یا امیج کہہ سکتے ہیں بیٹا۔ ڈائریکٹلی، فوراً، امیڈیٹلی یا اسٹریٹ کہہ سکتے ہیں۔ کنفیوز، پریشان کرنا یا پریشان ہونا، تو آپ ڈسٹرب کہہ سکتے ہیں۔ ایکویلنٹ، مساوی یا برابر کو کہتے ہیں بیٹا، تو آپ ایکول ٹو کہہ سکتے ہیں۔
وائڈ رینج یہاں پہ واسٹ سرکل آپ کہہ سکتے ہیں. ہاؤ ایور تاہم, اینی ہاؤ آپ کہہ سکتے ہیں. آئیڈیالی مثالی طور پر تو یہ پرفیکٹلی ہو سکتا ہے بیٹا. گریڈ درجے کو کہتے ہیں, یہ کلاس یا اسٹیج ہو جاتی ہے بیٹا. فالو اپنانا, آپ ٹو یا ٹیک اپ انتخاب کرنا یا اپنانا ایک ہی ہوتا ہے بیٹا. اسی طرح پیراگراف 9 ہے بیٹا, اس میں اپرچونٹی موقع ہو گیا, چانس یا اوکیزن. پیراگراف 10 کے اندر بیٹا ایمرج نمودار ہونا یا سامنے آنا, اپیئر ہو جائے گا بیٹا. ایمرجنگ ابھرتا ہوا, نیا. رائزنگ یا پرومسنگ. انڈسٹری شعبہ یا صنعت کو کہتے ہیں, یہ فیلڈ ہو سکتا ہے بیٹا. ان لائک کسی چیز کے برعکس ہوتا ہے بیٹا, کانٹریری ٹو. اسی طرح پیراگراف 11 میں بیٹا میک شور یقین دہانی کرنا یا تسلی کرنا. ٹو بی سرٹن. ہیسل پریشانیاں یا مشکلات ہو سکتی ہیں بیٹا. وریز پرابلمس اور ٹینشنز. یہاں سے بیٹا ہمارے پیراگراف جو ہیں, پیراگراف ٹرانسلیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. پیراگراف فرسٹ سے بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں. دیر واز اے ٹائم, ایک وقت تھا, وین اینی اسٹوڈنٹس فیوچر پلانز, جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ریوالڈ گھوما کرتے تھے, اراؤنڈ ارد گرد, بیکمنگ اے ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر بننے کے, ا پائلٹ, ایک جہاز اڑان بننے کے, اور این انجینئر, یا پھر ایک انجینئر بننے کے. ایک وقت تھا جب کسی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ایک ڈاکٹر, ایک پائلٹ یا ایک انجینئر بننے کے گرد گھومتے تھے. دیز فیو ڈسپلنس, یہ چند شعبے, ور تھاٹ, سوچے جاتے تھے, ٹو بی دا اونلی فیلڈس, کہ محض یہ شعبے ہیں, دیٹ کوڈ آفر, جو پیش کر سکتے ہیں, ریوارڈنگ, پیسے دینے والا, انعام یافتہ, کریئرز, پیشے, ان ٹرمز آف بوتھ, دونوں حوالے سے, ریسپیکٹ اینڈ منی, عزت اور پیسے کے حوالے سے. یہ چند شعبے ہی وہ تعلیمی شعبے سمجھے جاتے تھے جو عزت اور دولت دونوں کے لحاظ سے نفع بخش پیشہ مہیا کر سکتے تھے. ریزلٹنگلی, نتیجتاً, اسٹوڈنٹس, طلباء, ور ان اویئر, بے خبر تھے, آف ادر اپرچونیٹیز, دوسرے مواقعوں سے, دیٹ کوڈ, جو کہ, پرہیپس, شاید, ہیو بین مور ایڈوانٹیجیس, جو کہ زیادہ مفید ہو سکتے تھے. طالب علم دوسرے مواقع سے, نتیجتاً, طالب علم دوسرے مواقع سے بے خبر رہے جو شاید زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے. پیراگراف 2 ہے بیٹا ہمارے پاس. ٹوڈے, آج, لائف ہیز بیکم, زندگی بن چکی ہے, مور ڈائنامک, متحرک, اینڈ انوویٹو, اور جدید. آج زندگی زیادہ متحرک اور جدت پسند ہو چکی ہے. گون آر دا ڈیز, وہ دن گزر گئے, وین دا میڈیکل, جب طب یا میڈیکل, اینڈ انجینئرنگ فیلڈس, اور انجینئرنگ کے شعبے, ور دا اونلی اویلیبل چوائسیز, محض دستیاب انتخاب ہوا کرتے تھے. وہ دن گزر گئے جب صرف طب اور انجینئرنگ کے شعبے محض میسر انتخابات تھے. ناؤ اے ہول ورلڈ, اب پوری دنیا, آف نان ٹریڈیشنل کریئرس, غیر روایتی شعبوں کی, فرام آئی ٹی سے لے کے الیکٹرانک میڈیا, برقی میڈیا, اینڈ ویب نیٹ ورکنگ, اور ویب نیٹ ورکنگ تک, ٹو آن لائن بزنس پورٹلس, آن لائن کاروباری ذرائع, اینڈ فیشن ڈیزائننگ, اور فیشن ڈیزائننگ, آر اویلیبل, دستیاب ہیں, فار ینگ پیپل, نوجوان لوگوں کے لیے. اب نوجوان کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی, برقی ذرائع ابلاغ, کاروبار کے ذرائع کے لیے ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر براہ راست کاروباری مواقع اور فیشن ڈیزائننگ جیسے غیر روایتی شعبہ جات موجود ہیں. پیراگراف 3 ہے بیٹا ہمارے پاس. However, تاہم, there still remains the question, there still remains, رہتا ہے, the question, سوال, of choosing, انتخاب کرنے کا, the right profession, صحیح پیشے کا. تاہم درست پیشے کا انتخاب کرنے کا سوال ابھی بھی موجود ہے. Unfortunately, بدقسمتی سے, for most of us, ہم میں سے بہت ساروں کے لیے, the right career, صحیح پیشہ, merely, محض, means, مطلب ہے, a profession, ایک پیشہ, that guarantees, جو کہ ضمانت دیتا ہے, a profitable, منافع بخش, livelihood, روزگار کا. But considerations, لیکن توقعات یا ترجیحات, like interest, جیسے دلچسپی, in the job, نوکری میں, and mental satisfaction, اور ذہنی اطمینان, should also be given importance, ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے.
بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے درست پیشے سے مراد محض ایک ایسا پیشہ ہے جو ایک منافع بخش روزگار کو یقینی بناتا ہے، لیکن ملازمت میں دلچسپی اور ذہنی اطمینان جیسی قابل غور باتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ پیراگراف 4 ہے بیٹا ہمارے پاس، دا اسکوپ آف اینی فیلڈ، کسی بھی شعبے کی اہمیت ان ٹرمز آف مارکیٹ ڈیمانڈ، منڈی کی طلب کے مطابق، شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی، اس کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ منڈی کی طلب کے لحاظ سے کسی بھی شعبے کی اہمیت کا بھی انتہائی سنجیدگی سے جائزہ لیا جانا چاہیے۔ وی کین ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی، ہم عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے، دا سگنیفیکینس، اہمیت کا، آف ہائرنگ ٹرینڈس، بڑھتے ہوئے رجحانات کا۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ مثال کے طور پر ڈیکیڈ اگو، ایک دہائی پہلے، وین کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز، جب کمپیوٹر سائنس کے ماہرین، ور ان ڈیمانڈ، رجحان میں تھے یا تقاضے میں تھے، یا میسز آف MCS ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس فلڈڈ دا مارکیٹ، بہت سارے کمپیوٹر سائنس کے پروفیشنلز یا ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز نے منڈی میں قدم رکھا ود ایکسٹریملی ڈسپوائنٹنگ ریزلٹس، جس کے نتائج جو ہے وہ نہایت ہی مایوس کن تھے۔ ہم عملی طور پر اجرت پر کام لینے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک دہائی قبل جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور ماہرین کی طلب تھی تو MCS ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کے طلباء کی انتہائی زیادہ تعداد مارکیٹ میں امڑ آئی، مگر نتائج بہت مایوس کن رہے تھے۔ پیراگراف 5 ہے بیٹا ہمارے پاس، کریئر کاؤنسلرز، پیشے کے بارے میں مشورہ دینے والے، آر جنرلی، عمومی طور پر، ویل انفارمڈ، باخبر ہوتے ہیں، اباؤٹ سچ ٹرینڈس، ان رجحانات کے بارے میں۔ پیشہ کے متعلق مشاورت دینے والے یا مشورہ دینے والے مشیر عام طور پر ایسے رجحانات کے متعلق مکمل طور پر باخبر ہوتے ہیں۔ دے کین پلے اے کی رول، وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ان گائیڈنگ، رہنمائی کرنے میں، دا یوتھ، نوجوانوں کی، ٹورڈز اے ریوارڈنگ پروفیشن، ایک منافع بخش پیشے کے حوالے سے، وہ نوجوانوں کی ایک منافع بخش پیشے کی طرف رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دس ہائی لائٹس، یہ اجاگر کرتا ہے، دا امپورٹینس، اہمیت کو، آف اے فل ٹائم کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ، پیشے کے بارے میں مشورہ دینے والے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، ایٹ اسکول لیول، اسکول کی سطح پر۔ اس سے اسکول کی سطح پر پیشہ سے متعلق ہمہ وقتی مشاورت دینے والا شعبہ قائم کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ، اس شعبہ کی نوکری، شوڈ بی، ہونی چاہیے، ٹو ڈیٹرمن دا پرسنالٹیز آف دی اسٹوڈنٹس، کہ وہ طلباء کی شخصیات کو جانیں، ٹو آبزرو اینڈ اینالائز دیئر انٹرسٹ، ان کے دلچسپیوں کو کا مشاہدہ اور تجزیہ کریں، اینڈ سجیسٹ سوٹیبل کریئر اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، اور ان کی ذہانت کے مطابق ان کو کوئی پیشہ بتائیں یا پیشے کے انتخاب میں مدد کریں۔ اس شعبے کا کام طالب علموں کی شخصیات کا جائزہ لینا، ان کی دلچسپیوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا، اور ان کے فطری رجحان کے مطابق مناسب پیشہ تجویز کرنا ہونا چاہیے۔ موسٹ آف دا پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس فائنڈ دیم سیلوز، بہت سارے طالب علم اور والدین فائنڈ دیم سیلوز، اپنے آپ کو پاتے ہیں، ان اے فکس، الجھن میں، وین ڈیسائڈنگ اے کریئر، جب کسی پیشے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر والدین اور طلباء پیشہ سے متعلق فیصلہ کرتے وقت خود کو ایک الجھن میں پاتے ہیں۔ پیرنٹس آر اناویئر آف مارکیٹ ٹرینڈس، والدین منڈی کے رجحان سے بے خبر ہوتے ہیں۔ والدین مارکیٹ کے رجحانات، تعلیمی نظام اور کسی خاص شعبے کی وسعت یا اہمیت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا، سملرلی، اسی طرح 14 to 15 years old students، 14 سے 15 سال کے طالب علم، are not mature enough، وہ اتنے ذہین یا سمجھدار نہیں ہوتے، to make such life changing decision، کہ اس طرح کے زندگی بدلنے والے فیصلے وہ خود سے کر سکیں۔ اس طرح 14 یا 15 سال عمر کے طلباء اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ زندگی کو بدل دینے والے ایسے فیصلے کر سکیں۔ So it is widely felt
that career counseling must be promoted from school level. اس لیے شدت سے یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ پیشے کے متعلق مشاورت کے عمل کو اسکول کی سطح پر فروغ دیا جانا چاہیے. پیراگراف 6 سے بیٹا ہمارے پاس once a field has been selected, ایک دفعہ پیشے کا انتخاب کر لیا جائے تو the next step is to enter that particular field. اگلا مرحلہ اس خاص شعبے میں داخل ہونا ہوتا ہے. Which degrees, certifications, courses and subjects should be adopted for. کون سی ڈگریوں، اسناد، نصاب اور مضامین کا انتخاب ہونا چاہیے. A student should also consult successful students and professionals of that particular field. ایک طالب علم کو کامیاب طلباء اور اس خاص شعبے کے پیشہ ور ماہرین سے بھی مشاورت کرنی چاہیے. پیراگراف 7 ہے بیٹا ہمارے پاس following is a brief introduction to various career choices. ذیل میں قابل انتخاب پیشوں کے متعلق ایک مختصر سا تعارف دیا جا رہا ہے. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. یہ ان کے منتخب شعبے کی انتہائی موزوں راہ جاننے کے لیے سینئر طلباء اور پیشہ ور ماہرین سے کیے گئے ایک سروے کا نتیجہ ہے. پیراگراف 8 ہے بیٹا. ایز سچ یہ دونوں جو ہے یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو بہرحال ہم نے کرنا تو ہے، اس کو تو دیکھ لیتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی انڈاؤٹڈلی، جسے آپ سی اے کہتے ہیں، انڈاؤٹڈلی بغیر کسی شک کے ون آف دا ٹفسٹ اینڈ موسٹ ہائیلی پیڈ پروفیشن، سب سے مشکل ترین اور سب سے زیادہ منافع بخش پیشہ ہے. may be started directly after the completion of intermediate or equivalent education، جو کہ فوری اعلیٰ ثانوی تعلیم یا اس کی مساوی تعلیم کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بلا شبہ ایک انتہائی مشکل ترین اور انتہائی منافع بخش پیشوں میں سے ایک ہے جو انٹرمیڈیٹ یا مساوی تعلیم کے مکمل کرنے کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بیٹا نیکسٹ سینٹینس ہے however تاہم according to the experts، ماہرین کے مطابق 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography etc are the best route to a CA degree as it helps build concepts. تاہم ماہرین کے مطابق کاروباری شعبے سے متعلق مضامین جیسے اکاؤنٹنسی، کاروباری شماریات، معاشی جغرافیہ وغیرہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کے ساتھ سی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بہترین نصاب ہیں، کیونکہ یہ چیز بنیادی تصورات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. The business students and IT information technology fields also confuse young minds with a wide range of sub-disciplines. کاروباری تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ وسیع اضافی ذیلی شعبہ جات کے ساتھ نوجوان ذہنوں کو پریشان کرتا ہے، جن میں یہاں پہ اس نے مینشن کیا ہے بیٹا MBA ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، MBIT ماسٹر ان بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، MSc IT ماسٹر آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ MSc ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس should ideally be followed by BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBIT Bachelor of Business and Information Technology and BCS Bachelor of Computer Sciences. BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBIT اور BCS Bachelor of Computer Sciences کے طلباء کے لیے MBA Master of Business Administration, MBIT Master in Business and Information Technology and MSc IT Master of Science and Information Technology, MSc Master of Computer Science کی تعلیم حاصل کرنا مثالی ہوگا. پیراگراف 9 ہے بیٹا ہمارے پاس، یہ بھی بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ایز سچ امپورٹنٹ نہیں ہے بیٹا. The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. انجینئرنگ کے شعبے میں بھی نئے شعبہ جات جیسے بایومیڈیکل انجینئرنگ متعارف کرائی گئی ہے. A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. انجینئرنگ کے شعبہ کے طلباء کے لیے زراعت کے میدان میں ایک بہترین موقع پیدا کیا گیا ہے. 10th پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. میس کمیونیکیشن ذرائع مواصلات از سرٹنلی یقینی طور پر ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ انڈسٹریز ان دی ورلڈ، سب سے زیادہ رجحان میں آنے والی یا بڑھتی ہوئی صنعت ہے.
ذرائع مواصلات یقیناً دنیا میں تیزی سے ابھرتی ہوئی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے. دس فیلڈ از ہائیلی ریوارڈنگ. یہ شعبہ دونوں حوالوں سے ان ٹرمز آف بوتھ ریسپیکٹ اینڈ منی. یہ شعبہ عزت و احترام اور رویے پیسے دونوں کے حوالے سے انتہائی منافع بخش ہے. ان لائک ادر ڈسپلنس دوسرے شعبوں کے برعکس ماس کمیونیکیشن ڈز ناٹ ریکوائر اے پرٹیکولر لائن آف اسٹڈی. اس کے لیے کسی خاص تعلیمی نصاب کی ضرورت نہیں ہوتی. یو مے جوائن دس فیلڈ آفٹر کمپلیٹنگ یور بی اے بی کام اور بی ایس سی ای ٹی سی. آپ اسے بی اے بی کام یا بی ایس سی کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں. دوسرے شعبوں کے برعکس ماس کمیونیکیشن میں مخصوص تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بی اے بی کام یا بی ایس سی وغیرہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں. فیشن اینڈ ڈیزائننگ ہیو نو ایمرج ایز اے سیپریٹ انڈسٹری. فیشن اور ڈیزائننگ اب ایک علیحدہ صنعت کے طور پر نمایاں ہوئے ہیں. A number of universities are offering degrees, programs and diplomas in fashion designing. کئی جامعات یا یونیورسٹیز فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرام اور ڈپلومے کی پیشکش کر رہی ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس کنکلوژن جس میں دی گئی ہے. سو بیفور ڈیسائڈنگ اینی کریئر اس لیے کسی پیشے سے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے میک شیور اس چیز کی یقین دہانی کریں دیٹ یو ڈو ناٹ ارن اونلی کہ آپ نے صرف پیسہ ہی نہیں کمانا فرام یور کریئر اپنے پیشے سے بٹ آلسو مینٹل پیس اینڈ سیٹسفیکشن بلکہ اپنے ذہنی اطمینان اور سکون ضروری ہے. اس لیے کسی پیشے سے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ اپنے پیشے سے صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں کماتے بلکہ ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل کرتے ہیں. اٹ از دا اونلی وے ٹو لیڈ اے ہیسل فری پروفیشنل لائف. مسائل سے پاک پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے. ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. یہاں پہ سب سے پہلے گلاسری کے اندر جو ہے جو ورڈس دیے گئے ہیں ان کے میننگس اور ٹیکسچوئل میننگس دیکھ لیتے ہیں بیٹا. ایپٹیٹیوڈ فطری رجحان یا ذہانت کو کہتے ہیں بیٹا. اے نیچرل ٹینڈنسی ٹو ڈو سم تھنگ ویل اسپیشلی ون دیٹ کین بی فردر ڈیولپڈ. کنسیڈریشنز ترجیحات قابل غور عمل. سم تھنگ ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ بیفور میکنگ اے ڈیسیژن. ڈائنامک متحرک یا جدت پسند. ایکٹیو اینڈ چینجنگ. فکس پریشانی یا الجھن ہو سکتا ہے. اسپاٹ آف ٹربل. انوویٹیو نیا اور تخلیقی. جدت پسندی. نیو اینڈ کریٹیو ہو سکتا ہے. میئرلی صرف یا محض. اونلی. ریزلٹنٹلی نتیجتاً یا نتیجے کے طور پر. ریزلٹنگ فرام. ریوارڈنگ انعام کے طور پر دیا جانا. گیون ایز اے ریوارڈ. سگنیفیکینس اہمیت. دا امپورٹنس دیٹ سم تھنگ ہیز بیکاز اٹ افیکٹس ادر تھنگز. ٹرینڈز رجحانات. کرنٹ فیشن اور موڈس. یہاں سے بیٹا ہماری وکیب سٹارٹ ہو رہی ہے. گیو میننگ آف ایچ ورڈ ایز یوزڈ ان دا لیسن. ان کے اردو میننگ اور انگلش میننگس یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں بیٹا. جیسے پہلا لفظ ہے آپ کے پاس ڈسپلنس. ایریاز آف اسٹڈی یہ آپ کے پاس شعبے ہوتا ہے بیٹا. فلڈڈ. سیچوریٹڈ امڑ آئے یا بھر گئے. اسکوپ رینج یا اہمیت. سگنیفیکینس بھی اہمیت ہوتا ہے بیٹا امپورٹنس. ٹرینڈس کرنٹ ڈائریکشن یا رجحانات. پاتھ وے ٹریک ہو سکتا ہے راستہ یا طریقہ کار. نیکسٹ ایکسرسائز ہے بیٹا یوز دیز ورڈس ان سینٹینسز. کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ان کو سینٹینسز میں استعمال کرنا ہے بیٹا. پہلا ہے ایڈوانٹیجیس مفید یا فائدہ مند. ہی واز این ایڈوانٹیجیس پوزیشن آفٹر کمپلیٹنگ ہز ڈپلوما. انوویٹیو. انوویٹیو جدیدی کو کہتے ہیں جدید. شی از این انوویٹیو آرٹسٹ. ریوارڈنگ انعام یافتہ. ریڈنگ از اے ویری ریوارڈنگ ہیبٹ. نیکسٹ ہے بیٹا ایپٹیٹیوڈ. ایپٹیٹیوڈ ذہانت کو کہتے ہیں. دس اسٹوڈنٹ ہیز لیٹل ایپٹیٹیوڈ آف سائنس سبجیکٹس. کنسیڈریشنز رجحانات. دیر ور several considerations to be made before performing the experiment. Next exercise ہے بیٹا ہمارے پاس identify the difference between the terms of after consulting the dictionary. یہاں پہ بیٹا میں نے اس کو مینشن کر دیا ہے. ڈگری. A degree is a university or a college course normally lasting 3 years or more. Certificate an official document proving that you have completed a course or passed an exam. Diploma a document showing that you have completed a course of study. Course a series of lessons or lectures on a particular subject. Next exercise ہے بیٹا give a name of each of the following persons. A person who reports for newspaper is a reporter.
A person who introduces performers at a concert, تو یہ ہوسٹ یا کمپیئرر ہو سکتا ہے بیٹا. A person who takes charge of a school, principal یا ہیڈ ماسٹر ہو سکتا ہے بیٹا. A person who gives ایویڈینس ان دا کورٹ, یہ وٹنس ہوتا ہے, یا لائر بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو گواہان کو لے کے آتا ہے. A person who repairs boots and shoes, کوبلر ہو جاتا ہے بیٹا. A person who is skilled in science of plants, بوٹانسٹ ہو جائے گا بیٹا. A person who designs buildings, آرکیٹیکٹ ہو جائے گا بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز بیٹا ہمارے پاس ریڈنگ کمپریہنشن ہے. شارٹ کویشچنز آپ سے پوچھے گئے ہیں, تو دیکھتے ہیں ان کے آنسرس بیٹا. پہلا کویشچن ہے, واٹ ور سم فیمس کریئرس فار دا ینگ پیپل ان دا پاسٹ. آنسر ہے بیٹا, سم famous careers for the young people in the past were becoming a doctor, a pilot or an engineer. دوسرا question ہے, nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? اس کا آنسر ہے بیٹا, today life has become more dynamic and innovative. There is a whole world of non-traditional careers available for the students. It is more appealing for them because they can earn money and they also get mental satisfaction by choosing their area of interest. تیسرا کویشچن ہے بیٹا, what is meant by the right profession. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے بیٹا, اس کو توجہ سے یاد کیجیے گا. Right profession means a profession that guarantees a profitable livelihood, mental satisfaction and honor. فورتھ کویشچن ہے بیٹا, why is it important to consider the scope of any field. یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے بیٹا. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. We cannot practically deny the significance of hiring trends. We earn money from our careers, so it is important to consider the scope of any field before choosing it. Next question number 5 beta, is there any need of proper career counseling department. Why? Career counseling department is very important for choosing right careers because students are not mature enough to make such life-changing decisions and parents are mostly unaware of the market trends. Question number 6 है बेटा, how can career counselors help the young people. Important question है बेटा. Career counselors are generally well informed about the new trends. They can guide the students towards a rewarding profession after observing and analyzing the interest and aptitude of the students. Question number 7 है बेटा, which career do you want to opt for? Give reasons. I want to become a doctor. I want to opt for this career because it will allow me to earn a respectable livelihood and will also allow me to serve my country and my fellow human beings. Next بیٹا ہمارے پاس additional box questions ہیں. پہلا question ہے, what is the theme of the unit? Selecting the right career. یہ ایز سچ بیٹا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اس کو ہم کر لیتے ہیں. Choosing a career is an involved process that is based on a number of things including your interests, skills, work-related values and personality. One of the most important decisions you will make in your lifetime in determining what you want to be when you grow up. So spend some time researching to decide if a certain career is right for you before making a commitment. Question number 2 है बेटा, in the past why did people want to become a doctor, an engineer or pilot? اس کا آنسر بیٹا, people wanted to become a doctor, an engineer or a pilot in the past because they thought that those few disciplines could offer rewarding careers in terms of both respect and money. تیسرا question ہے بیٹا, explain the phrase profitable livelihood. یہ important question ہے بیٹا. It means a good source of earning which certainly provides healthy profit. Fourth question ہے بیٹا, how do career counselors help you choose the right profession? Keeping in view the students' aptitude, market trends, educational system and the scope of any particular discipline, the career counselors may guide and suggest to choose the right profession. پانچواں ہے بیٹا, which of these professions have interested you most? Why? According to my aptitude, I am interested in medical profession because it is a source of earning and honor as well. It also provides opportunity to serve those who are in dire need of your services. Next بیٹا exercise ہے ہمارے پاس problem solution کی طرف ہے. Which degrees, certificates, courses, subjects should be opted for?
تو اس کے سلیوشنز جو ہیں یہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہیں بیٹا. نیکسٹ چلتے ہیں اس ایکسرسائز کی طرف. یہ سچ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ رہے بیٹا. یہ آپ کی ایم سی کیوز کے حوالے سے بیٹا امپورٹنٹ ہے, تو اس ایکسرسائز کو ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹا. گرامر کے پک آؤٹ دا ناؤن کلاز ان ایچ سینٹینس. گروپ آف ورڈس جو کہ ناؤن کا کام کر رہا ہو. ناؤن سبجیکٹ کی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے, ناؤن آبجیکٹ کی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں پہ ایز اے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کام کر رہا ہو تو ہم نے اس کو ایز اے ناؤن کے طور پہ دیکھنا ہے. آئی آفن وانڈر ہاؤ یو آر گیٹنگ آن. ہاؤ یو آر گیٹنگ آن جو ہے یہ آپ کے پاس ناؤن کلاس بنتا ہے بیٹا. شی ریپلائڈ دیٹ شی وڈ کم. دیٹ شی وڈ کم جو ہے وہ ناؤن کلاس ہے. اسی طرح تیسرے میں آئی وینٹ ٹو سی واٹ ہیڈ ہیپن جو ہے وہ آپ کا ناؤن کلاس ہے. ہی نوٹسڈ دیٹ دا کلاک ہیز اسٹاپڈ. دیٹ دا کلاک ہیز اسٹاپڈ جو ہے وہ آپ کا ناؤن کلاس ہے بیٹا. اس طرح پانچواں ہے ہی کوڈ ناٹ ڈیسائڈ whom he should address first. whom he should address first جو ہے وہ آپ کا ناؤن کلاس ہے بیٹا. Rewrite each sentence changing the noun clause into a noun phrase introduced by an infinitive. ایک infinitive کے ساتھ چینج کر کے جو ہے اس ناؤن کلاس کو جو ہے ہم نے اس میں ناؤن کلاس انٹو ناؤن فریز میں ہم نے جو ہے وہ ریپلیس کرنا ہے. ایگزامپلس نے بتائیے آئی نو ویئر آئی کین فائنڈ اٹ. آئی نو ویئر ٹو فائنڈ اٹ. یہاں پہ بیٹا اس نے بتایا ہے پہلا آپ کے پاس جو سینٹینس تھا دے ہیو وارنڈ ہم دیٹ ہی شوڈ ناٹ ڈیسیو دیم, تو یہ بنے گا دے ہیو وارنڈ ہم ناٹ ٹو ڈیسیو دیم. اسی طرح دوسرا بیٹا وی ہیڈ ڈسکسڈ ہاؤ وی کوڈ امپروو میٹرز, یہ بنے گا وی ہیڈ ڈسکسڈ ہاؤ ٹو امپروو میٹرز. اسی طرح نیکسٹ بیٹا شی ہیز لرنڈ how she should use the machine. She has learnt how to use the machine. Fourth بیٹا the child did not know how he can reach home, تو یہ آپ کے پاس بنے گا the child did not know. نیکسٹ پانچواں بیٹا ہمارے پاس the class has discussed what they should make for the fun fair, تو یہ بنے گا the class has discussed what to make for the fun fair. نیکسٹ بیٹا پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس جو ہے بیٹا اس کا اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں سبجیکٹ پلس ہیز ہیو بین ہوگا بیٹا. ہیز سنگولر کے لیے, ہیو پلورل کے لیے. بین جو ہے وہ ٹینس کی ٹائم کی آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا اور ورب کی آئی این جی فارم جو ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے پلس آپ کا آبجیکٹ ہو جائے گا بیٹا. تو اس کے اکارڈنگ جو ہے ہماری نیکسٹ ایکسرسائز ہے بیٹا. سینس اور فار کا استعمال آپ کو بتا دوں. سینس جو ہے وہ ایسے ٹائم کے لیے مینشن کیا جاتا ہے جو اسپیسیفک ہو, جو ریپیٹ نہ ہوتا ہو. جو فار ہے بیٹا وہ جنرل ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایسا ٹائم جس کی ریپلیسمنٹ موجود ہو. تو یہاں پہ ہم سینس اور فار کا استعمال کرتے ہیں بیٹا. آئی ہیو بین اسٹڈیئنگ فار 3 hours. 3 hours دن کے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے فار لگے گا. آئی ہیو بین واچنگ ٹی وی سنس 7 PM, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 24 hours ہوتا ہے تو اس کے حساب سے 7 PM جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائم ہے تو وہ سنس ہو جائے گا. طاہر ہیز ناٹ بین فیلنگ ویل فار 2 weeks. 2 weeks کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سارا ہیز ناٹ بین وزٹنگ اس سنس مارچ. مارچ جو ہے وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے تو کیونکہ 12 منتھ میں ایک منتھ جو ہے یہ اسپیسیفک ہے تو مارچ اسپیسیفک ہو جائے گا تو اس کے ساتھ سنس استعمال کریں گے. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس ہے بیٹا ہی ہیز بین پلینگ فٹ بال فار اے لانگ ٹائم. اے لانگ ٹائم اب نہیں مینشن کہ کتنا ٹائم ہے تو اس کے لیے فار کا استعمال کریں گے. چھٹا ہے بیٹا ہی ہیز بین لیونگ ان پشاور سنس ہی لیفٹ اسکول. جب سے اس نے اسکول چھوڑا تو وہ پشاور میں رہ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس اسپیسیفک ہو جائے گا کیونکہ اس نے اسکول جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ چھوڑا ہے. نیکسٹ بیٹا آنسر دیز کویسچن یوزنگ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس. وائی آر یو سو ٹائرڈ, یہاں پہ آپ نے بتانا ہے آئی ایم سو ٹائرڈ بیکاز آئی ہیو بین ورکنگ فار آورس. دوسرا ہے اسی طرح سے ہم نے چینج کرنا پہلا وائی آر یو ویئرنگ جاگرز. آئی ایم ویئرنگ جاگرز بیکاز I have been taking exercise یا I have been doing exercise. اسی طرح why have not you finished your work yet. I have not finished my work yet because I have been playing for 2 hours. تیسرا بیٹا why are you looking pale. I am looking pale because I have not been eating properly. Fourth بیٹا why has not he seen you for so long. اس کا بنے گا بیٹا He has not seen me for so long because he has been living abroad. اس طرح پانچواں بیٹا ہمارے پاس why are you
so much. I have been yawning so much because I have not been taking rest. چھٹا ہے بیٹا why are you working so hard. I am working so hard because I have been trying to finish my project on time. یہاں تک بیٹا یہ آپ کی ایکسرسائز مکمل ہوئی ہے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ، اللہ نگہبان.